ہندوستان کی ایک طویل تاریخ ہے جس میں بہت ساری قومیں آئی ہیں، ہندوستان پر حکومت کی ہے، مختلف ریاستوں میں ہندوستان بٹا ہے، الگ الگ حکومتوں میں وار بھی ہوئی ہے، جنگیں بھی ہوئی ہیں، بڑی لمبی تاریخ ہے جس کو بیان مختصر وقت میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ گزشتہ سال آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو ہماری آزادی کی تقریباً 150-200 سال کی خاص طور پر تاریخ ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا رول کیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی ان داڑھی ٹوپی والے علماء کا رول کیا ہے، جو کہ ہمارے مسلم لوگوں کے اندر بھی معروف نہیں بچا ہے۔ ہمارے کتنے مسلم لوگ بھی اس کو نہیں جانتے ہیں۔ ہندوستان میں 17ویں سینچری کے بگننگ میں، اسٹارٹ میں، شروعات میں 1601 میں سب سے پہلے برٹش آئے تھے، سمندر کے راستے سے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی شروع کی۔ دوسری طرف انہوں نے ایک اسکول کولکتہ میں کالج بنایا جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یورپین کلچر، یورپین مائنڈ سیٹ اپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ وہ حکومت تک پہنچے، اور اس کی ایک طویل تاریخ ہے، وہ جو کہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ میں اشاروں میں اس طرف آپ کی نگاہ لانا چاہتا ہوں کہ 1857 کی جو وار ہے، جس کو برٹش بغاوت کہتے ہیں، غدر کہتے ہیں، حقیقت میں وہ غدر نہیں بلکہ انڈیپینڈنس کی لڑائی تھی، اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی تھی، جس کے اندر صرف مسلمان چہرے تھے۔ برٹش یہاں پہ آئے، چپکے سے گھسے، مسلط ہوتے چلے گئے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کا قبضہ بڑھتا چلا گیا۔ سب سے پہلے جس نے ان کی سرگرمیوں، ان کی ایکٹیویٹیز پر ایکشن لیا، سب سے پہلے جس نے ان چیز کو ریجیکٹ کیا اور اس پر مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ ایک مفتی ہند تھا، علامہ محدث دہلوی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے شخص نے دلی کے اندر بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا، برٹش گورنمنٹ سے اور برطانیہ سے آئی ہوئی جو کمپنیاں ہیں اور انہوں نے جو حکومت بنا لی ہے، اس سے جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ فتویٰ سب سے پہلے دلی کے اس مدرسے میں اس شخص سے نکلا۔ اس کے بعد اور اسی کے ساتھ مولانا فضل خیر آبادی نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اب ہر ایک کے لیے جنگ کرنا فرض ہے۔ وہاں سے جو ہماری انڈیپینڈنس کی موومنٹس ہیں مسلمانوں کے درمیان سے شروع ہوئی، بڑی قربانیوں کے بعد، کوششوں کے بعد، لڑائیوں کے بعد، شاملی کی جنگ، اور اس کے بعد انڈمان کے اور مالٹا کے جیلوں کے اندر کی صعوبتیں اور تکلیفیں، کتنی مختلف میدانوں پر برٹش گورنمنٹ سے جنگ ہوتے رہے، اور آپ کے علاقے میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، ان کی کوشش، اور انہوں نے جو انگریزوں پر حلہ بولا اور ان کے دانت کھٹے کیے اور ان کو روکا، وہ ایک بے مثال، ایک سنہری تاریخ ہے۔ جب انگریز یہاں پہ قابض ہو گئے آپ کے خطے میں، ریاست میسور کے اندر، جو کہ آپ کے کیرلا کے اندر تک پہنچی ہوئی تھی، اس کے بعد دلی ان کے ہاتھ میں آ گیا، دلی ان کا لقمہ بن گیا، اور آسانی سے دلی پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ 1857 کی لڑائی کے بعد ان کا جھنڈا گڑ گیا، پورے ملک پر ان کا تسلط ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کو سمجھایا، یہ ملک صرف ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینا گیا، یہ ملک تمہارا بھی ہے۔ بھگت سنگھ نے ایک عجیب بات کہی جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان پر مسلمان 800 سال تک رہے، تب آپ نے کبھی کھڑے ہو کر ان کی مخالفت نہیں کی اور ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، جب انگریز آئے
انہوں نے یہاں پہ تسلط جمایا، ان کی حکومت ہوئی، تو آپ کیوں ان سے لڑنے کے لیے نکلے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا جو تاریخ ہے، جو حقیقت ہے۔ انہوں نے بتایا ہندوستان پر مسلمان آئے حکومت کی، اس سے پہلے بھی آئے، لیکن مسلمان اس ملک میں خدمتگار بن کر آئے۔ مسلمانوں نے آ کر اس ملک کی خدمت کی، مسلمانوں نے اس ملک کو بنایا، مسلمانوں نے اس ملک کو ایسی ایسی تہذیبی چیزیں عطا کی جو اس سے پہلے نہیں تھیں۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر آپ مغلوں کی تاریخ اور اس سے پہلے کے جو مسلم امپائرز ہیں ان کی تاریخ دیکھیے کہ انہوں نے ہندوستان کو کیا کچھ نہیں دیا، اور اس کے الفاظ میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا، برڈ آف گولڈ، سونے کی چڑیا انڈیا بن گئی۔ اس کے بعد انگریز آئے تو انہوں نے سب لوٹ لیا۔ انگریز آئے تھے بنانے کے لیے نہیں، خدمت کے لیے نہیں، لوٹنے کے لیے۔ انگریزوں نے لوٹا یہاں کے مال کو، یہاں کی سمپتی کو، یہاں کی ہر قیمتی اور نایاب چیزوں کو لوٹ کر وہ برطانیہ بھیجتے رہے۔ کیا کچھ یہاں سے نہیں چلا گیا جو ہمارے مسلم امپائر کے زمانے میں موجود تھا۔ اس لیے ہمیں ان سے لڑنا ہے، کیونکہ ہمارے محسن نہیں ہیں، ہمارے خادم نہیں ہیں، ملک بنانے والے نہیں ہیں، یہ ملک توڑنے والے، ملک بیچنے والے، ملک چھیننے والے لوگ ہیں۔ اور برٹش آئے بھی اسی لیے تھے کہ یہاں سے چرا کر لے جائیں۔ وہ چوری کرنے والے لوگ تھے، وہ چوریاں کر رہے تھے، عربوں کی سرزمین کو لوٹ رہے تھے، جہاں جہاں جاتے تھے اپنی حکومت بناتے تھے۔ فرینچ، برٹش، پرتگیز، ان سب نے عرب کے پورے جو آپ کا ایشیا ہے اس کے مختلف خطوں کو ڈیوائیڈ کر کے اپنی اپنی حکومتیں جمائیں، اس لیے تاکہ وہاں سے لوٹ مار کریں۔ بھکاری بن کر آئے تھے، انہوں نے لوٹا ہے ملکوں کو، اور ملک لوٹ کر یہ گئے، اور آج برطانیہ اس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ہمارے غیر مسلم بھائی بھی شریک ہوئے، بڑی لمبی کوشش چلی، تحریکیں اٹھیں، اور مسلمانوں کی طرف سے جو تحریک 1857 سے پہلے چلی ان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، اور اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، اور اس کے بعد 1857 کے بعد مولانا شوکت علی، اس کے بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد آئے، ظفر احمد خان صاحب آئے، بے شمار لوگ تھے جو مسلمان چہرے تھے جنہوں نے کمان سنبھالی تھی اس ملک کی آزادی کے لیے۔ اور دوسری طرف سے ہمارے بہت سے فریڈم فائٹرز، غیر مسلم بھائی بھی تھے، ہندو بھائی بھی تھے، اس میں کرسچنز بھی تھے، اور تمام کمیونٹی کے لوگوں کی محنت اور جد و جہد مل کر شامل ہوئی، تو پھر ہم نے اس ملک کو آزاد کیا۔